اور رات کے تنہائیوں میں خاص طور آخری پہر جب اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں اس وقت جو کھڑا ہو گیا تدخل الجنت بسلام ہو گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ پانی جس طرف جا رہا ہو اس طرف تو مردہ بھی چلا جاتا ہے. تراک کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ پانی کی مخالف سمت میں چلے. پھر پتا چلے گا کہ یہ تراک ہے کہ نہیں, اسے تیرنا آتا ہے کہ نہیں تیرنا آتا. اور جس طرف پانی بہ رہا ہو اس طرف تو مردہ بھی چلا جاتا ہے, تراک کا پتہ نہیں چلتا. اور جب ماحول مخالف ہو اور لوگ اپنی موج مستیوں کے اندر مبتلا ہو, عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہو, اس وقت جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا یہ اللہ کے سامنے اپنا مقام بڑا پیدا کر دیا ہے. تو یہ شعبان کا مہینہ ان مہینوں میں سے ہے کہ جس کے اندر اکثر لوگ غفلت کے شکار ہوتے ہیں, لیکن اللہ کا بندہ اس مہینے کی قدر کرتا ہے اور قدر کر کے اپنا مقام پیدا کر لیتا ہے. اور دوسرا, اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے کی تیاری بھی کرواتے ہیں, کیونکہ اس مہینے کے اندر کوئی روزہ رکھے گا تو یہ اس کے لیے نفلی ہے, ضروری نہیں ہے, فرض نہیں ہے. لیکن جو اگلا مہینہ شروع ہونے والا ہے رمضان, وہ فرض ہے. اگر ایک روزہ کسی نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا پوری زندگی روزہ رکھتا رہے ہمیشہ, اس روزے کے مقام اور مرتبے کو نہیں پا سکتا. تو اس مہینے کی تیاری کے لیے اس مہینے کے اندر ٹریننگ کرانا مقصود ہے کہ اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. ہم بیان کرتے ہیں نا نمازوں کے مسائل بیان کرتے ہوئے اور دوسرے مسائل بیان کرتے ہوئے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اور یہاں پر بھی لاؤ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے. یہ شعبان کے مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. کسی مہینے کے اتنے زیادہ روزے نہیں رکھا کرتے تھے اس مہینے کے, اور بہت کم تھوڑے روزے چھوڑا کرتے تھے, باقی سارے رکھا کرتے تھے. تو یہاں پر رسول اللہ وسلم کا سنا ہے. اور اسی طرح آگے جو مہینہ شروع ہونے والا ہے اس مہینے کے اندر قیام کا ثواب بہت زیادہ ہے. تو اس مہینے میں پریکٹس کروانا مقصود ہے کہ رات کو اس مہینے میں کوئی نہ کوئی وقت نکال کے رمضان کے مہینے کے قیام کی تیاری کر لو, تاکہ اس حدیث کے مصداق ٹھہر سکو, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ یہ چاہتے ہیں میرا بندہ اس مہینے کے فضائل سے محروم نہ رہے. قیام کی پریکٹس کر لو. شہر القرآن شروع ہونے والا ہے. ہم میں سے کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو قرآن کو صرف رمضان کے مہینے میں کھولتے ہیں اور پھر جب قرآن پڑھنے لگتے ہیں پڑھتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے, پھر کہتے ہیں کہ ایک سپارہ روزانہ کا نہیں پڑھا جاتا. وہ اللہ کے بندو, اگر سارا سال قرآن پڑھتے تو آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے مشکل پیش نہ آتی. تو اللہ اس مہینے کے اندر آپ کی پریکٹس کروانا چاہتے ہیں. قرآن پڑھو اور آپ کی روانگی ہو جائے گی, پھر رمضان کے اندر قرآن پڑھنے میں آپ کو مشکل پیش نہیں آئے گی. روزے رکھو, تلاوتیں کرو, قیام کرو, لیکن ضروری نہیں ہے, فرض نہیں ہے, لیکن پریکٹس کے طور پر عادت بن جائے گی. جب عادت بن جائے گی تو پھر آسانی کے ساتھ وہ مہینہ اس کی فیض و برکات حاصل کر سکیں گے. یہاں پر اسلام بڑا ہی بہترین خیر خواہ بھی ہے. اللہ نے یہاں پر پریکٹس کروا دی, لیکن کچھ اصول اور ضوابط بھی بیان کروا دی. یہ نہیں ہے کہ سارا مہینہ روزے رکھتے رہو, نہیں. یہ نہ ہو کہ اس مہینے میں روزے رکھ کے کمزور ہو جاؤ, بیمار پڑ جاؤ, فرض سے غافل ہو جاؤ.
عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن نماز پڑھا کے باہر نکلے، ایک عورت سے ملاقات ہوئی، کہا تیرا بیٹا بدر کی نماز میں نظر نہیں آیا، کہا رات تہجد پڑھتا رہا ہے۔ کیا کرتا رہا ہے؟ رات تہجد پڑھتا رہا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ لاؤ سے میں جھوٹے ماروں گا، اور رات تہجد پڑھنے اس کا مقصد کیا ہے کہ فجر کی نماز فوت کر دے؟ فجر کی نماز اہم ہے، تہجد مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے جو پڑھے گا ملے گا، لیکن فرض نماز ادا کرنا زیادہ حق رکھتی ہے۔ تو اسلام نے پورا شعبان کا مہینہ روزے رکھنے کی ترغیب ہی نہیں دلائی۔ ایک تو ہوتا ہے نا پورا مہینے رکھنے کی ترغیب دلا دیتے، چلو ترغیب کا کوئی عمل کر کے سارے مہینے، نہیں ترغیب نہیں دلائی پورا مہینہ روزہ رکھنے کی، بلکہ نبی کے عمل سے ثابت کروا دیا پورا مہینہ روزے نہیں رکھنے، روزے چھوڑنے ہیں۔ یہ صرف پریکٹس کروانا مقصود تھا، آپ کو پورے مہینے کے روزے رکھوانا مقصود نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ جب آدھا شعبان گزر جائے اس کے بعد روزے نہیں رکھنے، تاکہ رمضان کے مہینے کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہ رہ جائے۔ کہا جب آدھا رمضان گزر جائے اس کے بعد روزے نہیں رکھنے۔ اب یہاں پر ایک اشکال پیش آتا ہے کہ یہ حکم سب کے لیے ہے یا کچھ لوگ اس سے مستثنا بھی ہیں؟ 15 شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنے، اس سے کچھ لوگ مستثنا ہیں، اس کی دلیل موجود ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ جو شخص پچھلے رمضان بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکا، اگر اسے موقع نہیں ملا 15 شعبان سے پہلے روزے رکھنے کا، تو وہ اس مہینے کے اندر 15 شعبان کے بعد بھی روزے رکھ کر اپنے پچھلے سال کے روزے کی قضائی ادا کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے اوپر روزے ہوتے تھے اور میں دوسرے مہینوں میں ان کی قضائی دینے کی اہمیت نہیں رکھتی تھی، صلاحیت نہیں رکھتی تھی، نہیں رکھ سکتی تھی، تو میں شعبان کے مہینے میں اس کی قضائی دیا کرتی تھی۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پورے شعبان کے مہینے میں جب موقع ملے پچھلے رمضان کے روزوں کی قضائی آپ دے سکتے ہیں، اگرچہ وہ 15 شعبان کے بعد کیوں نہ ہو۔ اور وہ کتنے روزے ہوں گے؟ بیمار ہے، وہ چند دن بیماری ہے، یا سفر کے اندر تھا، یا کوئی اور مسئلہ تھا، شرعی عذر تھا، تو اگلے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے اس کی قضائی دینا لازمی ہے، ضروری ہے۔ الا کہ اگر شرعی عذر آ جائے تو پھر رمضان کے بعد دی جا سکتی ہے، وگرنہ رمضان سے پہلے پچھلے رمضان کی قضائی دینا فرض اور ضروری ہے۔ بغیر شرعی عذر کے ایک رمضان کے روزوں کو دوسرے رمضان کے بعد لے جانا یہ جائز نہیں ہے۔ تو جو شخص 15 شعبان گزرنے کے بعد بھی اسے موقع ملتا ہے تو وہ روزے کی قضائی دے سکتا ہے پچھلے رمضان کی۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جو اس کی عادت ہے کہ وہ روزے رکھتا آ رہا ہے، مثلا سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھ رہا ہے، اس کا عادت ہے، تسلسل چلا آ رہا ہے، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، اسی طرح یا 2 دن چھوڑ کے 1 دن روزہ رکھتا ہے، اس کی عادت پورا سال یہ چلی آ رہی ہے، اس کے لیے اجازت، اس کی دلیل بھی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صوما فليصومه، کہ شعبان کے مہینہ جب ختم ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت کوئی متصل روزہ نہ رکھے، ہاں اگر کوئی عادتاً پیچھے رکھتا آ رہا ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ کیوں؟ یہاں پر مقصد یہ ہے کہ اس کی عادت ہے، جو کام عادت کے طور پر کیا جاتا ہے وہ انسان کی تھکاوٹ کا باعث نہیں بنتا، انسان کی کمزوری کا باعث نہیں بنتا۔ جو شخص اپنی عادت کے اعتبار سے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا آ رہا ہے، یا 2 دن یا 3 دن کے بعد روزہ رکھتا آ رہا ہے، اس کی عادت ہے، اس کو روزہ رکھنے سے نہ کمزوری ہوگی، نہ اکتاہٹ ہوگی، نہ کچھ ہوگا، تو وہ رکھ سکتا ہے۔ تو یہ 15 شعبان کے بعد روزے جو منع کرنے کا مقصد یہی تھا کہ کہیں
کمزوری یا بیماری لاحق نہ ہو جائے تاکہ رمضان کے مہینے کے اندر اجر و ثواب میں محروم نہ ہو جائے، تو جس کی عادت ہے وہ رکھتا چلا جائے، یہ دلیل موجود ہے۔ اور اسی طرح جو شخص 15 شعبان سے پہلے روزے رکھ رہا ہے، اگر وہ بعد میں تسلسل استطاعت رکھتا ہے، طاقت موجود ہے، اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، منع اس کے لیے نہیں ہے۔ منع ہے کہ جو نئے سرے سے 15 شعبان کے بعد شروع کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصومہ الا قلیلا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا اکثر روزہ رکھا کرتے، مطلب تھوڑا سا چھوڑ دیتے، الا قلیلا۔ تو اس دلیل کے اعتبار سے اگر کوئی شخص روزے رکھنا چاہتا ہے اور 15 شعبان سے پہلے رکھ رہا تھا تو وہ رکھتا چلا جائے، اس کے لیے منع نہیں ہے۔ اور اسی طرح قیام کے اندر بھی جو دوسرا عمل ہم نے تیاری کرنی ہے کہ وہ بھی آپ اپنے آپ کو تھکانا نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا 2 رکعت کی عادت ڈال لیں تاکہ قیام کرنے میں آسانی رہے، 4 رکعت کی عادت ڈال لیں اس مہینے میں، اسی طرح تلاوت کی عادت ڈال لیں، ضرور نہیں کہ 5 پارے پڑھیں، 4 پارے پڑھیں، 2 پارے پڑھیں، ایک رکوع کی عادت ڈال لیں، انشاءاللہ رمضان میں آسانی رہے گی۔ تو میرے عزیز ساتھیو، بھائیو، بزرگو، دوستو، ایک بات تو یہ ہو گئی کہ رمضان شعبان کے اندر جو کرنے والے اعمال، اور یہاں پر ایک بات میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ 15 شعبان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جتنے بھی شعبان آئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کی رات کو یا دن کو خاص نہیں کیا۔ کسی ایک صحیح حدیث کے اندر اس کی فضیلت موجود نہیں ہے۔ اور بعض لوگ قرآن کی ایت دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، سورۃ دخان کی ابتدائی آیات ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ اگر یہ آیت میں ہے فیہا یفرق کل امر، اس رات کے اندر لوگوں کے تمام معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس کو جوڑتے ہیں 15 شعبان کے۔ تو قرآن کا یہ مزاج ہے، شریعت کا یہ اصول ہے کہ قرآن کی کسی آیت کی وضاحت یا تو قرآن خود کر دے گا یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کی وضاحت کر دے گا۔ اب یہاں پر یہ مطلق آ گیا کہ ہم نے قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا، اور اس رات کے اندر سارے معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں، جن کو بعض لوگ 15 شعبان کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کس رات نازل ہوا تھا؟ قرآن سے نہ پوچھ لیں وہ برکت رات کون سی ہے، قرآن کس مہینے میں نازل ہوا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا؟ رمضان کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں قرآن نازل نہیں ہوا۔ اور رمضان کی کیا کس دن کس رات نازل ہوا، اس کے بارے میں بھی قرآن نے فرما دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اللہ نے قرآن کو لیلۃ القدر والی رات نازل کیا۔ تو اس آیت کی وضاحت قرآن نے خود کر دی کہ اس بابرکت رات جس کے اندر لوگوں کے تمام معاملات کے فیصلے ہونے ہیں، وہ 15 شعبان نہیں ہے، بلکہ وہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے، جس کے اندر لوگوں کے سارے معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیو، بھائیو، بزرگو، دوستو، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی دن اور رات کو بغیر دلیل کے خاص کر لیں عبادت کے لیے، جب پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ہم امتی کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی ایک حدیث سے بھی شعبان کی کوئی رات یا دن خاص کرنا اس کا ثبوت نہیں ہے۔ تو جس چیزوں کا ثبوت ہے
اس پر عمل کریں جس پر ہم نے تفصیلی گفتگو اس خطبے کے اندر کر دی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کو، دین اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق پھر اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ